अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज आपको जमात नहम 9th क्लास उर्दू की नई किताब का सबक नंबर 7 आराम व सुकून पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। आप किताब में इम्तियाज़ अली ताज लिखा है, आपने यही याद रखना है। पूरे का पूरा मुकम्मल सबक पढ़ेंगे। तमाम मुश्किल अल्फाज तराकीब के मानी बताऊँगा, मफ़हूम बताऊँगा। इसके अलावा मुकम्मल मश्क हल करके दूंगा, उसमें आने वाले हरूफ की अक़साम समझाऊंगा, साब के लहक के मुकालमा, नसर पारों की तशरीह, खुलासा, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल पढ़ाया जाएगा। आराम से आसान तरीके से समझाया जाएगा। मुकम्मल लेक्चर है, इसको आपने गौर से सुनना है, दरमियान में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ताकि कोई चीज़ रह न जाए। और वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मुसन्निफ़ का तारुफ। इसमें मुसन्निफ़ हमारे पास इम्तियाज़ अली ताज 1900 में पैदा हुए, यानी कि तारीख़ पैदाइश, और 1970 में वफ़ात पाई। ये चीज़ें आपने याद रखनी होती क्योंकि आपके मारूज़ी सवालात में आ सकती हैं, क्योंकि हम मुकम्मल पढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल आपके इम्तिहानी नुक्ता निगाह के साथ। उर्दू कामयाब ड्रामा निगारों की फहरिस्त में इम्तियाज़ अली ताज का नाम बड़ा नुमाया है। उनकी जाए विलादत, अब जाए विलादत के मानी होते हैं, जैसे ड्रामा निगारों का मानी है ड्रामा लिखने वाले। जाए विलादत जाए पैदाइश, उनकी जाए विलादत लाहौर है, यह आपने याद रखनी है। मगर उनके वालिद सैयद मुमताज़ अली जो एक बुलंद पाया मुसन्निफ़ और मुजल्ला तहज़ीब निस्वा के बानी मुदीर थे, देवबंद जिला सहारनपुर यूपी इंडिया के रहने वाले थे। यह आपको समझ आ गया होगा कि उनके वालिद कहाँ से थे, वो इंडिया से यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इम्तियाज़ अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल लाहौर से मैट्रिक की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए पास किया। उन्हें स्कूल के ज़माने से लिखने लिखाने के साथ दिलचस्पी थी। अभी तालीमी मुकम्मल नहीं हुई थी कि उन्होंने एक अदबी रिसाला कहकशां निकालना शुरू कर दिया। याद करना है कौन सा अदबी रिसाला निकाला था इम्तियाज़ अली ताज ने? कहकशां। यह आपको मालूम सवाल आ सकता है। मगर ड्रामा निगारी का शौक कॉलेज के ज़माने में पैदा हुआ, और जहाँ वो कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब के सरगर्म रुकन थे, और इस फन में उन्होंने इतनी तरक्की की 22 साल की उम्र में ड्रामा अनारकली लिखा। ये एक मशहूर ड्रामा है, इसका नाम अपने याद रखें, मैंने अंडरलाइन किया, खत कशीद किया इसको, जो ड्रामा निगारी की तारीख में संग मील की हैसियत रखता है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से रेडियाई और स्टेज ड्रामे लिखे। रेडियाई से मुराद है रेडियो पर। उन्होंने अंग्रेजी और फ्रांसीसी ज़बान के ड्रामों को इस उम्दगी से उर्दू तर्जमा किया कि इनके किरदारों को अपने माहौल के मुताबिक ढाल लिया। इम्तियाज़ अली ताज मिज़ाह निगार थे, मिज़ाह निगार भी थे। मिज़ाह निगारी के ज़िम्न में उनका तख्लीक करदा एक ड्रामी किरदार चच्चा छक्कन, ये भी इनका मशहूर ड्रामा, याद रखना है। उन्होंने बच्चों के लिए भी मुतअद्दिद कई ड्रामे लिखे, जिनमें शामिल किताब ड्रामा आराम सुकून भी। आराम सुकून का लुबे लुबाब, लुबे लुबाब का माने होता है खुलासा, असली मकसद माहसल क्या है कि जिन घरों में गुल गुपाड़ा होता है उनका सुकून बर्बाद हो जाता है, और ऐसे घरों के मकीन जो दफ्तर में मुलाजिम है मगर उनको घरों में आराम और सुकून मैसर नहीं होता, वह अपने घरों में दफ्तरों को तरजीह देने लगते हैं। यानी हमें समझ आ गया कि ये ड्रामा, ये कहानी है क्या। और गोल गपाड़ा शोर गोल शोर शराबा, अब इनकी जो तसानीफ हैं ये आपने याद कर लेनी है कि यह आप पूछ सकता है कि इम्तियाज़ अली ताज की तसानीफ कौन सी, क्योंकि कोई ना कोई एक सवाल दे देता है। इनकी तसानीफ में अनारकली, गुबार अयाम, तारीख़ अदब उर्दू, उर्दू अफसाना, सवान इम्तियाज़ अली ताज है। और हमारा सबक शुरू होता है आराम और सुकून। अब यहाँ पे पहले हमें किरदार बताए गए, क्योंकि ये जो सबक है ये ड्रामे की सूरत में है। इसके अहम किरदार एक डॉक्टर है जो मुआलिज है, इलाज कर रहा है। बीवी बेगम इशफाक है, और मियाँ इशफाक साहब है। लल्लू घर का मुलाजिम है, फ़कीर है, नन्हा है और सका पानी देने वाला है। अब मंजर जो है, ड्रामे का मंजर बता रहे हैं कि मियाँ इशफाक मरीज बीमार हैं और कमरे बिस्तर पर लेटे हैं। एक डॉक्टर इनका मुआयना कर चुकने के बाद इनकी बीवी को ताकीद करता है, तलकीन करता है कि इनके आराम और सुकून का खास ख्याल रखा जाए। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहबा। अब ये डॉक्टर, ये अब मुकालमे की सूरत में लिखा हुआ है, ड्रामे की सूरत में, यानी कि ये कौन बयान कर रहा है, उस किरदार का नाम होगा, ये उसका डायलॉग होगा, उसका मुकालमा होगा। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। तरद्दुद, परेशानी कि कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया, सिर्फ थकान की वजह से, थकान मानी होता है थकावट, थकावट की वजह से हिरारत हो गया। हिरारत से मुराद है गर्मी, जिस्म का गर्म होना या बुखार होना। इन दिनों आपको शोहर गालबन शायद काम बहुत ज्यादा करते हैं। बीवी: डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर: जब ही तो मेरे ख्याल में इन्हें
दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानी और उलझने भुलाकर एक भी रोज आराम और सुकून से गुजरा, तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। बहाल मानी दोबारा अपनी जगह पर आना, ठीक हो जाना। बीवी 20 मर्तबा कह चुके हूँ, 20 मर्तबा कई दफा कि इतना काम ना क्या करो, नसीब दुश्मना, नसीब दुश्मना ऐसा दुश्मनों के नसीब में हो। सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है, बेतरह बहुत ज्यादा। डॉक्टर हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून को लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। अब ये मैंने इसको विद इन द ब्रैकेट कोसाइन दिए हैं और अंडरलाइन किया है, खत कशीर किया है। ये एक अहम फिक्रा है, इस सबक का लुबे लुबाब भी हो सकता है कि हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। बीवी ये बात आप इन्हें भी समझाई, इन्हें भी समझाई। मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? अब ये किससे मुखातिब है? अपने मियाँ से। मियाँ क्योंकि वो सोया हुआ है, बीमार है तो करता है। डॉक्टर जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दिया। ताकीद मानी तलकीन करना, बार बार कहना, जोर देकर कहना कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी तो ताकीद क्या मैं नहीं करती? यानी अब बीवी बार बार अपने आप को पेश करती है मगर इन पर किसी कहने का कुछ असर भी हो। डॉक्टर जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया कि पूरे तौर से, यानी तौर से तरीके से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। बीवी और दवा किस किस वक्त देनी है? डॉक्टर जी नहीं, दवा की मुतलक जरूरत नहीं। मुतलक मानी बिल्कुल कतई, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर तो फिर इजाजत। बीवी फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज से पुकार कर, अब देखिए फिर शुरू हो गई है। अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर का मैं पहुंचा दीजिए। डॉक्टर एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहबा। अब उन्होंने ऊंची आवाज में कहा है, इसलिए डॉक्टर से कह रहा है मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। आसाब पर शोरगुल, शोर शराबा आसाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है, मुज़र नुकसानदेह। खामोशी आसाब को एक तकवीयत बख्शती है। तकवीयत मानी कुव्वत देना। बीवी मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब। अब बीवी यानी को बहुत अपने आप को बहुत समझदार पेश कर रही है। आप इत्मीनान रखें कि कमरे में परिंदा पर ना मारेगा, ये एक क्या है मुहावरा, इसका मतलब है कोई काम भी नहीं होगा, बिल्कुल शोर। मुलाजिम आता है, लल्लू हजूर डॉक्टर उठा लो ये बैग। तो आदाब। बीवी आदाब। डॉक्टर आदाब जब वो कहते थे जैसे हम कहते हैं कि सलाम दुआ, जी अल्लाह हाफिज। करीब आकर मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ यूं ही चुपका पड़ा था। बीवी बस 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 बस, चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद करके गए हैं कि ना आप बात करें ना कोई आपके कमरे में बात करे, उससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें, समझ गए ना? अब मियाँ को बार बार मियाँ कराहता है, कराहना होता है दर्द की वजह से आवाज है ना। बीवी क्यों बदन टूट रहा है क्या? मियाँ बीवी कहो तो दबा दूं। मियाँ बीवी सोने को जी चाह रहा है तो चली जाऊं। मियाँ अच्छी बात है, कराहता है। अब यानी देखे मियाँ बीवी ने खुद कहा दबा दो, फिर खुद ही कह रही हो चली जाऊं। जो बात कहती है खुद ही उसकी नफी कर देती है। अगर बीवी अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हो तो अच्छा बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा, अल्लाह मारा बदबख्त कम वक्त ना मुराद मेरी चीजों को उलट पुलट करता है। कुंडी की आवाज, कौन है ये ना मुराद? अरे लल्लू देखो ये कौन कबाड़ तोड़े डाल रहा है। कबाड़ दरवाजे के एक पट को कहते हैं। लल्लू दूर से सका है बीवी जी। सका पानी पिलाने वाला। बीवी सका घर में बहरे बसते हैं जो कम वक्त जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह हमारे को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नाम मुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जू नहीं रेंगती। अब ये भी एक मुहावरा है, कान पर जू नहीं रेंगती यानी कोई असर नहीं होता, कुछ असर नहीं होता। मियाँ अरे भाई अब बख्शो उसे। अब कहते हैं छोड़ दो, बख्शो मानी माफ कर दो। बीवी बख्शू कैसे, जरा तरह दो। तरह मानी यहाँ पे है ढील। तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ कराहता है। बीवी क्यों ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ बीवी लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। मियाँ यानी कि मतलब नहीं। बीवी ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी, आप बताइए आपसे आप आ गए यहाँ, पाँव थे उसके, ये सब हरकतें लल्लू की हैं।
कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कोई भी चीज ठिकाने पर नहीं रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई क्यों ना हक गोल मचा रही हो, घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। कराहता है। बीवी, तुमने? आए है, वो क्यों। मियाँ, नन्हा बार बार बजाया जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा। कराहता है। लल्लू, आकर मुझे बुलाया है बीवी जी। अब देखें, बीवी बार बार खुद ही शोर कर रही है। हाँ जी, बीवी, कमबख्त इतनी देर से आवाजें दे रही हो, कहाँ मर गया था। लल्लू, आपने रीठे कूटने को कहा, वो गोदाम में ढूंढ रहा था। मियाँ, कराहता है। फिर वो कराह रहा है। बीवी, सुबह सवेरे कहा था कमबख्त तुझे, अब तक रीठे मिल नहीं चुके। लल्लू जी, मोहलत भी मिले। मोहलत, फुर्सत, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। ये भी एक मुहावरा है, सर खुजाने की फुर्सत मिलना, यानी बिल्कुल फुर्सत ना होना, बहुत मसरूफ होना। भाग यहां से, निकल, जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है। तो ये घंटी यहां तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। मियाँ, कराह कर कवाड़ बंद कर दी जाना। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। मियाँ तांग आकर, नहीं बाबा नहीं। बीवी, अरे हाँ, अब एक नई बात शुरू कर दी है। ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लेके गए हैं। कहाँ गया, कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज। ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। कूड़े, कचरे में। मेल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करा दो इस वक्त के लिए। मियाँ, जो जी चाहे। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे। मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते, थोड़ी सी चूजे की यखनी बनवाए देती हूँ, मकवी चीज है। मकवी मानी कुव्वत बख्श, ताकत देने वाली। मियाँ, बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है। मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वहीं का हो रहता है। मियाँ, हूँ। बीवी, तो फिर यूं करती हूँ। अब इसी असना में शहर में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ, अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। बीवी, नन्हा है आपका, ईद के रोज मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था ना, इस कमबख्त का दिल इससे भरता है और ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ इस अपनी पटपट को, जब देखो लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में नहीं आता। साहबजादा, बेटा, साहब का बेटा। चूल्हे में झोंक दूंगी, इस कमबख्त को झोंकना, आग में डालना, इतना ख्याल भी नहीं आता। अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से इनकी तबीयत बहुत घबराती है। कौन शोरगुल कर रहा है, वही बीवी। मियाँ, कराहता है। बीवी, कम नहीं हुआ दर्द। मियाँ, बीवी, तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पट पट की आवाज, फिर वही, नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है। मियाँ कराहता है, दूर से बीवी की आवाज आ रही है, छोड़ ये पट पट। बच्चा रोने लगता है। चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज निकाली गला घूंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, बेढंगा, बेतरतीब, बुरे रंग ढंग का। चल उधर, नहीं चुप होगा तू। खींचती हुई ले जाती है। मैं इस हंगामे से जिच तंग होकर कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज आने लगती है। मियाँ चौंक कर, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी है। ला हौला वला कुव्वत, अरे क्या हो रहा है। मुलाजिम, झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ, कमबख्त, दफा हो यहां से। मुलाजिम, झाड़ू ना दी तो खफा होगी बीबी जी, खफा होगी, नाराज होगी। मियाँ, बीबी जी का बच्चा, निकल यहां से, कह दे उनसे। मुलाजिम जाता है, कबाड़ बंद करके जा। मियाँ कराह के चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। जी, सोने पे सुहागा। और एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। अरे भाई कहाँ गई, अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। लाहौला वाला कुवत खुद उठता है। हेलो, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। अलील मानी बीमार, बीमारी से कमजोर। क्या फरमाया आपने। आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो। आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज किया ना, चूंकि मैं बीमार हूं, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। जोर से फोन बंद करता है, बद तहजीब, गुस्ताख कहीं की। अब हम बुड़बुड़ाता है। बीवी, मुझे बुलाया था। हाय हाय, तुम उठे क्यों।
میاں اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی، بد تہذیب، بدتمیز، غیر مہذب اور گستاخ کے معنی ہے نافرمان۔ بیوی توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ میاں فون تھا تمہارا۔ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے نام پوچھ لینا، کوئی گناہ تھا؟ میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھے اور کیا چاہتی تھی۔ میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، اور نہ مجھے پیغام، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کرو، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحب کے زادے نے نغمہ سرائی گانا گانا، گیت بجانا نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیوی کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں۔ مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراہتا ہے، بے سرے گانے کا شور جاری۔ میاں کراہ رہا ہے، یک لخت بچے کے رونے کے بعد، اب پھر یک لخت ایک دم پھر رونے کے بعد آ گئی ہے بھائی۔ بیوی ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے یک نہ شد دو شد، یعنی ایک ختم نہیں ہوا دوسرا شروع ہو گیا۔ بیوی توبہ، آپ تو بخلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ نام مراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ میاں کراہتا ہے، بے سورے گانے اور بچے کی رونے کی آواز جاری ہے۔ میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل آتی ہے، فقیر بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کرا کر بس انہی کی کسر رہ گئی تھی، کسر کمی۔ بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی۔ میاں ارے تو خدا کے لیے سے رخصت تو کراؤ۔ للو، او للو، ارے للو۔ للو باواں ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے۔ بیوی ارے نام مراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی ہائے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے۔ کہاں سے لیا گیا؟ امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے سے۔ تو یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا کہ بیوی خود اسے بار بار بے سکون کیے جا رہی ہے، پریشان کیے جا رہی ہے۔ سبق نمبر 7، آرام و سکون مشق اس کی۔ پہلا ہمارے پاس سوال ہے، ڈرامہ آرام و سکون کے متن کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائے۔ ڈاکٹر خیال مریض کو دوا سے زیادہ ضرورت تھی آرام و سکون کی۔ میاں صاحب کا نام ہے اشفاق، ملازم گودام میں ڈھونڈ رہا تھا ریٹھے، گھنٹی میز پر اٹھا کر رکھی پر رکھی تھی خود میاں نے۔ میاں دفتر جانے کے لیے طلب کرتا ہے ٹوپی اور شیروانی۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، سبق آرام و متن مطابق دیے سوالوں کا جواب لکھیں کہ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر نے مریض میاں کو دوا کے بجائے کیا تجویز کیا تھا؟ اس کے سامنے جواب لکھ دیا ہے، آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے مریض میاں کو دوا کی بجائے آرام و سکون تجویز کیا۔ گھر میں خدمت سے زیادہ شور و غل ہوتے سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ گھر میں خدمت سے زیادہ شور و غل ہو تو اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے اور انسانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ کیا چیز درکار ہے؟ جواب، صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ آرام و سکون بھی ضروری ہے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا؟ ہمسائے کے لڑکے کے ہارمونیم بجانے کی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا۔ میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر کہاں جانے کو ترجیح دی؟ میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر دفتر جانے کو ترجیح دی۔ سبق آرام و سکون مطابق خالی جگہ پر کریں۔ میرے خیال میں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ 20 مرتبہ کہہ چکوں کہ اتنا کام نہ کرو کہ نصیب دشمن سے ہاتھ دھو بیٹھو کہ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ خاموشی صاحب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ ہماروں اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ چلیں جی، چوتھا سوال ہے اب ہم حروف کی اقسام۔ یہ آپ کے معروضی سوالات میں آ سکتا ہے، اس کو اپنے غور سے۔ حروف نہیں، حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی شخص یا چیز کا نام ہو، نہ کسی کام کرنے کے علاوہ ہونے کے ظاہر کرے، اور نہ ہی اپنے الگ کوئی معنی رکھتا ہو، بلکہ یہ مختلف کلموں کو آپس میں ملاتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر با معنی بنتا ہے۔ جیسے نمازی مسجد میں ہے، اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے، اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے معنی ہو جائے، اور میں حرف ہے۔ اردو میں حروف کی بہت سی اقسام ہیں جن میں چند ایک درج ذیل ہیں۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو اسماء اور افعال کو آپس میں ملاتے ہیں، مثلا میں سے پر تک، ساتھ، اوپر نیچے لیے،
واسطے آگے پیچھے اندر باہر پاس درمیان. حروف اضافت وہ حروف ہیں جو اسموں کو باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. اردو میں بالعموم کا کی کے حروف اضافت ہیں اور زیادہ تر یہی استعمال مثلا طیب کا سکول تنزیلہ کے گڑیا وغیرہ. حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں مثلا امیر و غریب احمد اور اسلم بچہ ذرا سا جاگا پھر سو گیا. ان مثال میں واو اور پھر حروف عطف ہیں جو دو اسموں کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. حروف استفہام وہ حروف جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں مثلا کیا کیوں کب کون کیسا کس لیے کس طرح کتنا کیوں کر کس قدر کہاں وغیرہ. حروف تشبیہ وہ حروف ہیں جو کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مشابہ یا مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلا مانند کی طرح جیسا جو مثل مثال صورت بعین ہی ہو بہو کا سا کی سی وغیرہ. حروف علت وہ حروف ہیں جو کسی بات کی علت وجہ یا سبب کو ظاہر کریں جیسے کیوں کہ اس لیے بدیں وجہ بائیں وجہ بدیں سبب تقے اس لیے کہ تا چنانچہ اس واسطے اسی باعث کے لہذا وغیرہ. حروف شرط و جزا وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں حروف شرط کہلاتے ہیں. حروف شرط کے بعد دوسرے جملے میں جو حروف لائے جائیں انہیں حروف جزا کے مثلا اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا جب وہ آیا تب میں گیا. اگر اور جب حروف شرط اور تو اور تب کیا ہیں حروف جزا کے. اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا یعنی اگر حروف شرط ہے تو حروف جزا ہے. جب وہ آیا تب میں گیا جب کیا ہے حروف شرط اور تب کیا ہے حروف جزا. حروف اضراب وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو رو گردانی کرنے یا ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا یا ادنا کو اعلیٰ مثلا وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے یا تربوز بڑا ہی نہیں بلکہ میٹھا ہے. ان دونوں مثالوں میں بلکہ حروف کیا ضرب ہے. حروف تردید وہ حروف جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا موقع پر بول جیسے غریب ہو یا امیر اچھا ہو یا کہ برا خواہ یہ لو خواہ وہ لو چاہے رہیں چاہے چلے جائیں وغیرہ. جملوں میں یا کہ خواہ چاہے حروف تردید ہے. حروف بیان وہ حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں حروف کہ ہے مثلا جب استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو باپ نے بیٹے سے کہا کہ محنت سے کام لو وغیرہ. جب مدرجہ ذیل حروف کی اقسام کی تعریف بیان کر دو مثالیں دیں یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. حروف استفہام حروف تشبیہ حروف شرط و جزا حروف بیان اور حروف تردید یہ آپ نے اوپر سے دیکھ کے لکھ لینے ہیں. آگے ہمارے پاس سابقے اور لاحقے. اردو زبان میں سابقوں اور لاحقوں کی اہمیت کسی بیان کی محتاج نہیں ہے ان کی وجہ سے بے شمار الفاظ بنتے رہتے اور زبان کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا ہے. سابقہ ہوتا ہے پہلے والا. سابقہ سے مراد وہ علامت جو نیا لفظ یا نئی ترکیب بنانے کے لیے کسی لفظ کے شروع میں لگائی جائے مثلا خود غرض خود شناس خود مختار میں خود سابقہ ہے یعنی جو لفظ علامت پہلے لگا دی جائے کسی لفظ بنانے کے لیے دو لفظوں سے پہلے ایک لفظ سے پہلے اور دو لفظ ایک نیا لفظ بن جائے تو وہ کیا ہوتا ہے سابقہ. اور لاحق کا ہوتا ہے بعد میں آنے والا. لاحق کا سے مراد وہ علامت جو کسی لفظ کے آخر میں لگائی جائے مثلا خطرناک دردناک غمناک میں ناک جو ہے وہ کیا ہے لاحقہ ہے. اب وہ کہتے ہیں سابقوں با بیش کم ہم اور لاحقوں آر آپ پاندار ستان کی مدد سے تین الفاظ بنائیں تو ہم ان کو کچھ بنا دیتے ہیں. چلیں جی پہلے سابقے بنا لیتے ہیں. با دب با نصیب با اختیار با پردہ با ذوق پیش پیش رفت پیش کش پیش رو پیش خیمہ کم گو کم زور کم حوصلہ کم کوش کم تر ہم جماعت ہم درد ہم نوا ہم سفر ہم ابلہ کے آگے آرا چمن آرا جلوہ آرا جہاں آرا انجمن آرا پن بچپن لڑک پن بھولا پن باغ پن دار دلدار چوکیدار شاندار پہرے دار پردہ دار تھانے دار ستان پاکستان بلوچستان ہندوستان افغانستان سرائکستان داستان کلستان پرستان. آگے جی مکالمہ نگاری. مکالمہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ مکالمہ کے لغوی معنی تو کلام یا گفتگو کرنے کے ہیں مگر اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین کسی موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں. اچھا مکالمہ وہ ہے جس میں روزمرہ بول چال کا انداز اور بے تکلف لب و لہجہ اختیار کیا گیا اور جو حقیقی زندگی قریب تر ہو. تحریر و تقریر مکالمے کو خاص اہمیت حاصل کیونکہ بات چیت ہی سے کسی فرد کی شخصیت اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے. ایک اچھا مکالمہ لکھنے کے لیے درج امور کا ہمیشہ خیال رکھیں. گفتگو کرتے وقت مخاطب اور مخاطب علیہ کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھا جائے. مکالمہ لکھتے وقت زمانی اور مکانی ترتیب و تنظیم کا خیال رکھنا ضروری ہے. مکالمہ نگاری میں رموز و اوقاف کی علامتوں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے. مکالمہ تصنع اور بناوٹ کی بجائے فطری بے ساختگی سے کام لیا جائے. گفتگو کے ساتھ ساتھ جسمانی حرکات و سکنات اور اشارات کا بھی خیال رکھا جائے. مکالمے کا اختتام فطری انداز میں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو مکالمہ کی تعریف پہلے لکھوائی تھی کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کسی خاص موضوع پر فائدہ مند سود مند یا بامانی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں. اب اس میں یہ امور ہم نے رکھے کہ اس میں تصنع نہ ہو بناوٹ نہ ہو فطری ہو اور آداب کا خیال رکھا جائے. سمجھ آ گیا.
اب وہ کہتے ہیں ڈرامہ آرام و سکون مکالمہ نگاری ایک عمدہ مثال ہے. اس انداز کو ملحوظ رکھتے ہو استاد اور اس کے دو شاگردوں کے مابین ٹریفک قوانین کیوں ضروری ایک موضوع پر ایک مکالمہ تحریک ہے. چلیں جی آپ کو بتا دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس مکالمہ ہے. استاد السلام علیکم عزیز طلبہ. اب ہم نے ودن دا بریکٹ لکھا ہے, کوسین میں لکھا ہے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے. یہ ہم نے اس کے یہ بھی بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. شاگرد وعلیکم السلام استاد محترم. استاد احمد کل آپ سکول کیوں نہیں آئے؟ احمد جناب کل میرے ساتھ سڑک پر ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں ہسپتال چلا گیا اور سکول نہ آ سکا. استاد اوہو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی؟ احمد نہیں جناب معمولی چوٹیں آئی تھیں. استاد حادثہ کیسے ہوا؟ احمد جناب میں اپنے موٹر سائیکل پر سکول آ رہا تھا, دوسری طرف سے غلط سمت سے آنے والا تیز رفتار موٹر سائیکل سوار آ کر میرے موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا. استاد بیٹا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سڑک پر حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ احمد جناب تیز رفتاری, ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور لاپرواہی کی وجہ سے. استاد بیٹا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے مگر اور وجوہات بھی ہیں, اور کون بتائے گا؟ علی. اب ایک اور شاگرد اٹھتا ہے. سر اس کی ایک وجہ گاڑیوں, موٹر سائیکلوں اور پیدل چلنے والوں کا بہت زیادہ رش اور بے ہنگم ٹریفک بھی ہے. بے ہنگم ہوتی ہے یعنی بے ترتیب, جس کی کوئی ترتیب نہ ہو, قانون کی پاسداری نہ ہو, جس کا جو چاہے دل چاہے جدھر چاہے وہ چل رہا ہو. استاد جی ہاں جی بالکل یہ وجہ بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں. مثلا ٹریفک جام, حادثات, سڑک پر بے جا شور شرابہ, ڈرائیوروں کی لڑائیاں, بے ہنگم ٹریفک اور ٹریفک کے دھواں سے بڑھتی فضائی آلودگی وغیرہ. علی سر ان مسائل سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ استاد بیٹا اس کے لیے ہمارے پاس ٹریفک قوانین موجود ہیں. ٹریفک قوانین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے بائیں سمت گاڑی چلانی ہے, کتنی رفتار سے چلانی ہے, کیسے مڑنا ہے, کس اشارے پر رکنا ہے, کب چلنا ہے, ہارن کب اور کتنا بجانا ہے, کیسے اگلی گاڑی کو کراس کرنا ہے, راستہ کیسے دینا ہے, ہیلمٹ پہننا ہے, دھوئیں والی گاڑی سڑک پر نہیں لانی, وغیرہ وغیرہ. علی سر اس کا مطلب ٹریفک حادثات سے بچنے اور ٹریفک کے تمام مسائل کے حل کے لیے ٹریفک قوانین موجود ہیں. استاد جی بالکل ٹریفک قوانین انتہائی ضروری ہیں. یہ نہ صرف ہمیں حادثات سے بچاتے ہیں بلکہ سڑک پر جا بجا بے ترتیبی, افراتفری سے چلتی گاڑیوں اور ان سے پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل بھی ہیں. احمد سر پھر ان قوانین پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں کس طرح کا سوال پوچھا اس نے. استاد بیٹا ہماری قوم اگر ان پر عمل نہیں کرتی تو آئے روز جان لیوا حادثات کا شکار بھی تو ہوتی ہے. جگہ جگہ ٹریفک کا رش اور ٹریفک جام, شور شرابے اور ماحولیاتی آلودگی کا شکار بھی تو ہے. علی سر اس کا مطلب ٹریفک حادثات سے بچنے اور ٹریفک کے تمام مسائل کے حل کے لیے ٹریفک قوانین انتہائی ضروری ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. استاد جی بالکل. احمد شکریہ سر, آپ نے ہمیں اہم معلومات دی. ہم سب ٹریفک قوانین پر عمل کریں گے اور اپنے دوستوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے. استاد شاباش بیٹے. اس کے بعد ہمارے پاس سرگرمیہ کے طلبہ سے امتیاز علی تاج کا ایک اور مزاحیہ ڈرامہ بیگم کی بلی تلاش کرو سے بغور پڑھیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت مہیا ہے. آج کل ہر بچے کے پاس گھر میں تقریباً موبائل فون اینڈرائڈ ہے, اسے ڈھونڈ رہے ہیں آپ. طلبہ ڈاکٹر اور مریض کے مابین ہونے والی مفروضہ گفتگو کو مکالمے کی صورت میں لکھیں. یہ آپ نے خود لکھنا ہے. اگر لکھ لیں پھر مجھے چیک کرانا ہے. اگر نہ آئے تو پھر بتائیے گا, میں اس کی اصلاح بھی کر دوں گا اور آپ کو ایک اچھا سا مکالمہ لکھ کے بھی دے دوں گا. چلیے جی اس کے علاوہ میں آپ کو نثر پارہ کی تشریح بھی کرا دیتا ہوں اس کی. اب یہ ایک نثر پارہ ہم نے لیا ہے, بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے. اب کواڑ یہ ہم نے کچھ اس کے خط کشید بھی کر دیے الفاظ, اور اس کو امتحانی نقطہ نگاہ سے حل کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے لکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے حل سوال نمبر میں نے یہاں 7 لکھ دیا, جو بھی امتحان میں آپ نے وہی لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے نثر پارہ کی تشریح کی سرخی دینی ہے. پھر آپ نے سرخی دینی ہے حوالہ متن. حوالہ متن میں سبق کا عنوان لکھنا ہے آرام و سکون, مصنف کا نام امتیاز علی تاج, اور ماخذ ہے امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے جو کہ آپ کے کتاب میں لکھا ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے دوسری سرخی ڈالنی ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. پھر آپ نے کالم اس طرح بنانا ہے,
اس میں الفاظ معنی لکھنے ہیں. پھر آپ کا جو خط کشید الفاظ ہیں، کوارڈ، دروازے کا ایک پٹ. دوسرا لفظ تھا علیل، بیماری، بیمار یا بیماری سے کمزور. اس کے بعد بد تہذیب، غیر مہذب، بدتمیز، گستاخ، نافرمان. اس کے بعد اپنے تشریح، ہم سیاق و سباق کی ایک سرخی دیتے تھے، 9th 10th میں یہ سرخی نہیں ہوتی، میں نے بارہا آپ کو لکھوائی ہے. اگر وہ نہ دیں تو اپنے تشریح میں وہ پیرا لکھنا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو اس میں وہی سمجھانے چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پریکٹس بھی ہو جائے. اگر آپ نے سیاق و سباق نہیں لکھنا تو تشریح میں کیسے لکھنا ہے. تشریح اپنے شروع کرنی ہے. تشریح طلب نثر پارہ سبق آرام و سکون کے درمیان سے لیا گیا ہے. اس سے پہلے نثر پاروں میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص میاں گھر میں بیمار پڑا ہے. ڈاکٹر نے اسے دوا سے زیادہ آرام و سکون کی تاکید کی ہے اور اس کی بیوی نے یقین دہانی کرائی ہے تو بالکل بھی شور و غل نہیں ہوگا. مگر ایسا ہوتا نہیں، کسی نہ کسی طرح گھر میں شور و غل جاری رہتا ہے اور مریض مسلسل بے آرام و پریشان رہتا ہے. اس نثر پارہ میں مریض کے کمرے میں رکھا فون بجتا ہے اور میاں کی بے سکونی میں مزید اضافہ کرتا ہے. یہ سبق ایک ڈرامہ ہے جس میں ایک شخص میاں اشفاق زیادہ کام کرنے اور آرام و سکون نہ کرنے کی وجہ سے بیمار ہے، جسے ڈاکٹر نے دوا کی بجائے آرام و سکون کرنے کا کہا ہے اور اس کی بیوی کو تاکید کی ہے کہ گھر میں شور و غل نہ ہو کیونکہ آرام و سکون اعصاب کو قوت بخشتا ہے. بیوی ڈاکٹر کو یقین دلاتی ہے کہ ان کے کمرے میں پرندہ بھی پر نہیں مارے گا، یعنی بالکل شور نہیں ہوگا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح خود اور سارا گھر شور و غل مچانے کا باعث بنتے رہتے ہیں اور مریض بالکل بھی آرام و سکون نہیں کر پاتا. دیا گیا نثر پارہ اسی ڈرامے کے ایک منظر کا عکس پیش کرتا ہے جس میں بیمار شخص میاں کمرے میں سویا ہوا ہے جسے آرام و سکون کی سخت ضرورت ہے، جو باہر سے گرد آنے کی وجہ سے پریشان ہو کر جھاڑو دینے والے ملازم کو بلاتا ہے. ملازم کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے بیوی نے انہیں جھاڑو دینے کا کہا ہے، اگر جھاڑو نہ دی تو وہ ناراض ہوں گی. میاں انہیں جھاڑ کر جھاڑو دینے سے منع کرتا ہے. ملازم چلا جاتا ہے جبکہ میاں کراہ رہا ہوتا ہے. ملازم کے جاتے ہی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے کیونکہ فون اٹھانے والا کوئی نہیں آتا، حالانکہ میاں زور زور سے کئی بار بیوی کو بلاتا ہے. آخرکار خود اٹھ کر فون سنتا ہے. دوسری طرف کوئی خاتون ان کی بیوی کے بارے میں پوچھتی ہیں. میاں کے بار بار بتانے کے باوجود کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو بلانے نہیں جا سکتے، وہ خاتون ان کی بیوی کو بلانے اور ان سے بات کرنے پر اصرار کرتی ہے. میاں غصے سے فون بند کر دیتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں بد تہذیب اور گستاخ کہیں کی. اس طرح وہ مزید بے آرام ہو جاتے ہیں. تشریح طلب نثر پارہ دوران بیماری چڑچڑے پن، انسانی رویوں کی لاپرواہی، ایک دوسرے کا احساس نہ ہونے اور گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی مگر تلخ غلطیوں اور روایات خوب عکاسی کرتا ہے. اس نثر پارہ میں مصنف نے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے لوگ جانے انجانے میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، کیسے گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں اور غلطیاں گھر کے سکون برباد کرنے کا باعث بنتی ہیں، جس کی وجہ سے آرام و سکون کی بجائے بے آرامی اور پریشانی بڑھتی ہے. تشریح طلب نثر پارہ میں مصنف بیان کرتا ہے کہ گھر تو آرام و سکون کا گہوارہ ہوتے ہیں، مگر ہماری خاص طور پر بیوی کی چھوٹی چھوٹی ناسمجھ غلطیوں اور ہر وقت وجہ بے وجہ بولنے اور ہر کسی کو کوسنے کی عادتوں کی وجہ سے گھر کا ماحول بے سکونی کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں رہنے والے تمام افراد ذہنی اذیتوں کا شکار ہوتے ہیں اور آرام و سکون کی بجائے انہیں مزید ذہنی کوفت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میاں آرام و سکون کے لیے گھر کی بجائے دفتر کو ترجیح دیتے ہیں. اب آگے ہمارے پاس حل سوال نمبر 8 ہم لکھ دیتے ہیں خلاصہ بھی آپ کو کرا دیتا ہوں. آپ نے سرخی دار نے خلاصے کی، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سبق کا عنوان آرام و سکون، مصنف کا نام لکھنا ہے امتیاز علی تاج اور پھر ماخذ لکھ دینا ہے امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے. اگر آپ کو صرف یہ مصنف کا نام اور ماخذ نہ آئے تو کوئی مدد نہیں، صرف سبق کا عنوان دے دینا بھی کافی ہے. پھر آپ نے خلاصہ شروع کرنا ہے. یہ سبق اردو کے مشہور ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے جس کے اہم کرداروں میں میاں اشفاق جو بیمار ہیں، ان کی بیوی بیگم اشفاق،
ان کا بیٹا ننھا ڈاکٹر، گھر کا ملازم للو، سقا پانی لانے والا، فقیر مانگنے یہ صدا لگانے والا، اور گانا بجانے والا ہمسائے کا لڑکا ہے۔ یہ ایک سبق آموز کہانی پر مشتمل ڈرامہ ہے جس میں شوہر کی بیماری، بیوی کی باتونی اور بے چین فطرت، لوگوں کے رویوں اور گھر کے روایتی ماحول کی غلطیوں کو احسن طور پر مزاح کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں، آپ کو احسن طریقے سے ایسا جامع خلاصہ لکھوا رہا ہوں، اگر آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ پورے نمبر ملیں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے میاں اشفاق کی بیماری سے۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر ان کا معائنہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد ان کی بیوی سے کہتا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آرام و سکون نہ کرنے کی وجہ سے میاں کی طبیعت خراب ہے، انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، ان کے آرام و سکون کا خیال کریں، شور و غل بالکل نہ کریں۔ بیوی ڈاکٹر کو یقین دلاتی ہے کہ میاں کے آرام و سکون کا بے حد خیال رکھا جائے گا، بلکہ ان کے کمرے میں پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ مگر بیوی کا کردار ایک روایتی بیوی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ وجہ بے وجہ شور کرتی رہتی ہے، کسی نہ کسی کام میں نہ صرف خود مصروف رہتی ہے بلکہ نوکر گھر میں آنے والے دوسروں کو کوستی رہتی ہے اور مسلسل شور اور بے سکونی کی وجہ بنتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بیوی بار بار میاں سے ان کی طبیعت کا پوچھتی ہے، کراہنے پر دبانے اور کچھ قوت بخش کھلانے کا پوچھتی ہے، پاس رہنے یا سکون کے لیے اکیلا چھوڑ جانے کا کہتی ہیں۔ جو بات ایک بار خود کہتی ہے پھر فوراً خود ہی اس کی نفی کر دیتی ہے، جس سے میاں بہت تنگ ہوتا ہے۔ بیوی بات بات پہ گھر کے ملازم للو کو زور زور سے بلاتی ہے، ڈانٹتی ہے اور ریٹھے کوٹنے اور جھاڑو دینے پر لگاتی ہے، جو شور و بے سکونی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ کسی نہ کسی چیز کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور نہ ملنے پر آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ بیوی پانی لانے والے سقا سے الجھتی ہے، اسی دوران فقیر کا مانگنے کے لیے صدا لگانا، بچے کا کھٹ پٹ گاڑی چلانا، بیوی کا بچے کو ڈانٹنا اور پھر بچے کا گر کر زخمی ہونا اور رونا، یہ سب عوامل میاں کے آرام و سکون میں خوب خلل ڈالتے ہیں۔ بیوی کی سہیلی کا فون آنا اور میاں سے بحث و تکرار بھی میاں کو مزید چڑچڑا اور زچ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ رہی صحیح کسر ہمسائے کے لڑکے کا بے سرا گانا گانا اور ہارمونیم بجانا، جس پر میاں بیوی میں تکرار آرام و سکون کی دھجیاں اڑانے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یوں میاں آرام و سکون نہ ملنے اور گھر کے ماحول سے تنگ آ کر دوبارہ دفتر جانے کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب بیوی پوچھتی ہے دفتر کیوں جا رہے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں آرام و سکون کے لیے۔ چلیں جی، آپ کا سبق پورا ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو بالکل سمجھ آ گیا ہوگا۔ کہیں پر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پیچھے کر کے ویڈیو کو روک کر دوبارہ دیکھ لیں، نہیں تو کمنٹس کر کے پوچھیں، آپ کو تفصیلاً جواب ملے گا۔ کمنٹس آپ نے ضرور کرنے ہیں، بتانا ویڈیو کیسی لگی ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہے، آپ ایک شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔